جیسے ہم رات میں سو جاتے ہیں، لیکن پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کیا کھائے، کیا رہے، کیسا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس طرح کا یہ ساری چیز. کیا بھوکے وغیرہ تو نہیں ہے؟ دیکھنا چاہیے. جی ضرور دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پڑوسی کا حقوق تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کھانا بناتے ہیں تو شوربہ وغیرہ بڑھا دیا کریں تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دے دیں، اس سے محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو لحاظ کرنا چاہیے. اور پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اتنے ہی حقوق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں. کوئی بھی رہو، سب سے پہلے حقوق ہے پڑوسی کا. اور ہم آج کل ہمارے حقوق بھول گئے. ہم یہ حقوق اگر ہر چیز اگر استعمال کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے، ہماری کامیابی رہیں گی اس میں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. ہمارا اسلامی چینل ہے، ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے. تو آج کا ہمارا سوال ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ بتا سکتے ہیں کچھ آپ؟ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق بتائے. یہاں تک اتنے حقوق بتائے کہ صحابہ ڈرنے لگے تھے کہ کہیں مطلب یہ ہم کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. یہاں تک حقوق بتائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں بائیں، ان سب کا وہ سب پڑوسی میں آتے ہیں. اور پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اتنے ہی حقوق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں. یہی سر، ابھی تو کیا لمبی تقریر کر نہیں سکتے ہم بھی، مختصراً یہی جواب ہے. یہ مطلب اسی میں سب کچھ آ گیا، سمجھ لو. آپ سب نے مطلب صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ بھئی یہاں کہیں ہم کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں آپ اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دے کہ بھئی وراثت میں پڑوسیوں کا حقوق ہے. اتنے حقوق بتائے مطلب آپ سب نے. ماشاء اللہ. پڑوسی کے متعلق حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا اچھا پڑوسی ہے تو رزق میں زیادتی بھی ہوتی ہے اس کے. احسن الجوار یزید فی الرزق و یزید فی العمر، عمر میں بھی زیادتی ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. شیخ آپ کچھ بتا سکتے ہیں بھائی آپ پڑوسی کے متعلق کچھ حقوق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، پڑوسی کا حقوق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان میں، اور سب سے پہلے اگر ہمارے پاس حق ہے کس کا وہ ہے پڑوسی کا. اب بھائی نے بتایا کہ چاہے کوئی مذہب کا رہے، چاہے ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو یا مسلم رہو، کوئی بھی رہو، سب سے پہلے حقوق ہے پڑوسی کا. اور ہم آج کل ہمارے حقوق بھول گئے. ہم یہ حقوق اگر ہر چیز اگر استعمال کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے، ہماری کامیابی رہیں گی اس میں. اور انشاءاللہ جو لوگ بھائی لوگ اس چیز کو محسوس کی سن رہے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اسلامی باتیں پوچھتے ہیں اور ہم کو نالج بہت ساری دیتے. اللہ ان کو اور صحت دے، طاقت دے. آمین. ہمارے کو یہ خوشی ہے کہ بھائی آگے پورے اسلامی سوال کرتے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی ہاں، ضرور آپ کر سکتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد مستفیض. ماشاء اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں اصل بہار پورنیہ ڈسٹرکٹ سے رہنے والا ہوں. ماشاء اللہ. آپ یہاں پر یہ کاروبار کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں. کچن کا ہے اور ٹیمپر گلاس وغیرہ، موبائل ایسیسریز کے کاروبار ہے ہمارا. ماشاء اللہ. آج کا ہمارا سوال ہے، ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں لوگوں میں جنرل نالج اور اویئرنیس کے لیے. تو پڑوسی کے کیا حقوق ہے اسلام کے اندر؟ یعنی ہمارا بازو جو پڑوسی رہتا ہے نا، اس کو کیسا رہنا چاہیے اس کے ساتھ؟ بتا سکتے ہیں کچھ؟ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. پڑوسی کے حقوق بہت سارے ہیں جو اسلام اصل ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے، اگر ہم اس حساب سے چلیں تو واقعتاً ہمارا اسلام چپا چپا ہر جگہ ہمارے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ ہو گئی. پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہے، ہم سے ہمارے پڑوسی کبھی ناراض نہ ہو. اور پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم پڑوسی کا بھی خیال رکھیں. جیسے ہم رات میں سو جاتے ہیں، لیکن پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کیا کھائے، کیا رہے، کیسا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس طرح کا یہ ساری چیز. کیا بھوکے وغیرہ تو نہیں ہے؟ دیکھنا چاہیے. جی ضرور دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پڑوسی کا حقوق تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کھانا بناتے ہیں تو شوربہ وغیرہ بڑھا دیا کریں تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دے دیں، اس سے محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے.
तो ये सारी चीज़ों को लिहाज करना चाहिए। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी हदीस सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आयशा अगर तुम कुछ अपने घर में सालन बनाती हो तो 1-2 गिलास पानी उसमें ज़्यादा डाल दो ताकि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रख सको। तो ये पड़ोसी कितने घर तक होते हैं? यानी पड़ोसी तो बोलते हैं आजू बाजू, लेकिन कितने घर तक पड़ोसी होता है वो? आजू बाजू जहाँ तक अपने मुसलमान भाई हैं, पड़ोसी पूरे मोमिन भाई पड़ोसी ही हैं। पड़ोसी में अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर वगैरह भी रहता है तो वो भी पड़ोसी है हमारा। और पड़ोसी 40 घर तक होते हैं, यानी सीधे हाथ के, बाएं हाथ के और सामने के और पीछे के, ये चारों यमीन शुमाल अमाम बराबर के है हदीस के 40 घर तक पड़ोसी होते हैं। तो इंशाअल्लाह पड़ोसी के हुकूक़ इंशाअल्लाह हम अदा करते हैं, इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश से पड़ोसी का हुकूक़ अदा करेंगे।